تعلیم کا جو سب سے اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپینین کو انڈیپینڈنٹ بنائیں. کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے اپنی تعلیم جو ہے نا اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی دور میں یہ سبجیکٹ پڑھا تھا وہ کامیاب ہو گیا تو ہم سوچتے ہیں نہیں ہمیں بھی یہی پڑھنا چاہیے. کیونکہ ہماری مینٹالٹی ایسے سیٹ کی گئی ہوتی ہے کہ چونکہ ہم ایگزام سسٹم میں موجود ہے کہ اتنے مارکس آئیں گے تو ہم پاس ہو جائیں گے. ہمیں ہار نہیں سکھائی جاتی کہ ہم نے سیکنڈ لیول پہ یا ہم نے وہ گریڈ نہیں لیا تو اس کے بعد کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک میں ایک بار پھر خوش آمدید. سامعین و ناظرین، آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا ہوگا کہ شاید ہم تعلیم کے اوپر بات کر رہے تھے. تعلیم ایک ایسا موضوع ہے جو کہ یقیناً بہت اہم ہے، لیکن چند وجوہات کی بنا پہ ہمارے ہاں تعلیم پہ بات کچھ کم ہوتی ہے. ہماری توجہ کچھ دوسرے موضوعات پہ زیادہ رہتی ہے، اس لیے ہم یہاں تعلیم پہ بات کم کرتے ہیں اور تربیت پہ تو بالکل ہی نہیں کرتے. اور جب کبھی کبھار تعلیم پہ بات ہم کرتے بھی ہیں تو زیادہ تر وہ خاص ایک طبقہ ہے جو ماہرین تعلیم کا، وہ ان کی باتیں ہمیں سنائی دیتی ہیں اور انہیں ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ کریں. لیکن جو اس کے اندر سب سے شاید اہم رکن ہے اس کی آواز ہم سنتے نہیں ہیں، اور وہ ہے طالب علم، کہ جس کو تعلیم دی جا رہی ہے. اور اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے جس پہ کہ میری اکثر بڑے لوگوں کے ساتھ بحث چلتی رہتی ہے کہ ہم نے کہیں یہ سیکھ لیا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہماری پروڈکٹ ہے. اکثر یونیورسٹیز کے اندر، مینجمنٹ کے اندر، سینئر فیکلٹی کے اندر یہ ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہماری پروڈکٹ ہے. تو پروڈکٹ سے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کو کیسے بنایا جائے گا، تو اس لیے ان کو نہیں سنتے ہم. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ آج ہم ان کی رائے بھی لیں. ہم تو اپنی رائے دیتے رہتے ہیں، تعلیم پہ ڈفرینٹ فیکلٹی ممبرز اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جن کو ہم نے یہ سروس دینی ہے ان سے بھی پوچھا جائے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، اور وہ کیسے دیکھتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ تعلیم پہ بلکہ باقی زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے 3 نوجوان بہت ہی ہونہار دوست جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے بالکل ساتھ ناصر، ہادیہ، اسد، اور یہ تینوں ہی جو ہے ہمارے ساتھ تعلیم حاصل کر چکے ہیں. 2 تو ابھی تک کر رہے ہیں. اسد صاحب البتہ جو ہے وہ بیچلرز کر کے ابھی کچھ دیر کے لیے میرا خیال ہے کہ آرام اور سکون کر رہے ہیں. اگلا فیصلہ پھر وہ کریں گے کہ آگے انہوں نے مزید کیا کرنا ہے. تو آپ کا یہ سفر، آپ نے ایک لمبا سفر بحریہ میں بھی کاٹا، بیچلرز 4 سال کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہو. آپ نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی بڑا. آپ کیسے دیکھتے ہو تعلیم کو؟ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا نہایت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس ناچیز کو اپنے شو میں ادا کرنا چاہیے، ناقص رائے وقت نکال کے پیش کرنے کا موقع دیا. یقیناً سر، زندگی جو ہے وہ تجربات کا نام ہے، اور ایک اچھا شعر میرے ذہن میں یاد آ رہا ہے کہ مجھ کو تجربوں نے ہی باپ بن کے پالا ہے، مجھ کو تجربوں نے ہی باپ بن کے پالا ہے، سوچتا ہوں کیا لکھوں ولدیت کے خانے میں. تو بحریہ میں جو یا جتنی بھی تعلیمی جرنی ہے میری، تو اس میں آپ سیکھتے رہتے ہیں. زندگی آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتی رہتی ہے. جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ تعلیمی نظام کو کس طرح دیکھتے ہیں، تو چونکہ آپ نے ہی سکھایا ہے کہ ڈفرینٹ اوپینین ہمارا ہونا چاہیے، جو کہ ایک آلریڈی مارکیٹ میں چیزیں پائی جاتی ہیں، اس سے ذرا ہٹ کے ہمیں چیزیں سوچنی چاہیے. تو بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے اپنے پریمبل میں، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ طالب علم کو پروڈکٹ سمجھا جاتا ہے. اور میری جو آبزرویشن ہے، اس سے جو ہمارے سامعین ہیں وہ اور ناظرین جو ہے وہ اختلاف رکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ میرے خیال میں جو سب سے ابتدائی مسئلہ ہے تعلیم کا، وہ یہ ہے کہ یہ تعلیم جو ہے یہ انکلوسیو نہیں ہے.
یہاں پہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز تعلیمی نظام میں پائے جاتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں لیا جاتا. مثال کے طور پر جتنے بھی پاکستان میں آپ پبلک اور پرائیویٹ جامعات کو لیتے ہیں، ان میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، اکیڈیمیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور جو والدین ہیں، ان کے انپٹ کو بہت ہی کم سپیس دی جاتی ہے، جبکہ اہم جو ڈیسیجنز ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو لوگ لیتے ہیں. یعنی جو اس تعلیم کا سب سے اہم حصہ ہے ان کو مکمل طور پر اگنور کیا جاتا ہے، ان کا انپٹ جو ہے وہ شامل نہیں کیا جاتا کہ آیا طالب علم چاہتے کیا ہے، ان کا تعلیمی نظام سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہے. وہ اور یہ شاید پورے ملک کا مسئلہ ہے، بلکہ شاید تھرڈ ورلڈ کا مسئلہ ہے یہ، کسی جی، خاص زیادہ تر تو اس کا انسٹیٹیوشن کا نہیں ہے. ایگزیکٹلی یعنی ہمارے چونکہ ہم اس وقت تعلیمی نظام کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ایک جو روٹ جو ہمیں مسئلے کا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ یہاں پہ انکلوزیوٹی نہیں ہے، یہاں پہ جو امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے. پھر آگے چونکہ ہم جب جاتے ہیں تو یہاں پہ اسی سے ایک اور چیز ہمیں سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ چیزیں انفورس کی جاتی ہیں، کنسنسس کے بجائے چیزوں کو انفورس کیا جاتا ہے. اور جب آپ چیزوں کو انفورس کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو انڈیپینڈنٹ اوپینین ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اسی حوالے سے برٹن رسل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا جو سب سے اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپینین کو انڈیپینڈنٹ بنائیں. مگر چونکہ یہ ہمارے ملک میں یا آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو دیکھیں، اس چیز کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ چونکہ انفورسمنٹ ہے، چیزیں آپ کو ڈکٹیٹ کی جاتی ہے، آپ کو وہ فری سپیس نہیں دیا جاتا تاکہ آپ کا اپنا جو ایک کریٹیکلی ایک اوپینین ہے وہ بن سکے. اور حادیہ تو یہی ماشاءاللہ ابھی جو ہے وہ تھیسس کر رہی ہیں حادیہ اور ناصر، اور تھیسس تو کریٹیوٹی کے بغیر ہوتا نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اسد بات کر رہے ہیں کو آپ کی کریٹیوٹی میں کوئی مسئلہ آیا ہے، یا آپ کا خیال ہے کہ آپ ٹھیک جا رہی ہیں؟ بہت شکریہ. پہلے تو میں اس بات کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اس بیٹھک میں بیٹھنے کے لیے مدعو کیا. اسد کی بات سے میں بالکل اتفاق کروں گی کہ پروڈکٹ پہ انفورسمنٹ کی جا رہی ہے. سب سے پہلے تھیسس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گی، لیکن میں پہلے کہنا چاہوں گی کہ پہلے اس بات کو سمجھا جائے کہ جو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کیا وہ تعلیم ہے، یا کیا وہ صرف ایک انفارمیشن ڈیلیور کی جا رہی ہوتی ہے کورس کانٹینٹ کے اندر رہ کے. تعلیم کے لحاظ سے تو آپ کو آپ کے دماغ کو جانچنے کی صلاحیتوں کے لیے کھلا چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کسی بھی چیز کو پرکھیں، اس کو جانچیں، اس کے اوپر کھل کے سوچیں اور اس پہ بات کریں. لیکن ہمارے تعلیمی نظام میں ایک اسپیسیفک کانٹینٹ کے تک ہی محدود کر دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ نے بس یہ چیز دیکھنی ہے، پڑھنی اور رٹنی اور ایگزام دے کے بس ختم بات. لیکن اور اسی طرح تھیسس تو ایک ایسا لیول ہے جب آپ نے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے اس کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے اور کسی اسپیسیفک ایریا میں ایک نئی چیز سامنے لانی ہوتی ہے، اور اس پہ آپ نے اپنی رائے اور جو بھی انالیسز ہوتا ہے اس کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. لیکن جو مقصد ہے تھیسس کا وہ بھی اس طرح پورا نہیں کیا جا رہا تھا، بلکہ آپ کو ایک اسپیسیفک وہ ایک بند ڈبے میں رہ کے ایک سرٹن کرائٹیریا ہے اس کے اوپر ہی آپ نے لکھنا ہے اور اسی پہ کرنا ہے. آپ اس سے نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں. تو وہ جو مقصد ہے نا وہ نہیں پورا ہو پا رہا ہوتا. ڈبے کے اندر بھی ہم نے کل ہی دیکھا کہ ہادیہ نے اس ڈبے کے اندر رہتے ہوئے بھی بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے، اور ڈبہ کافی بڑا تھا ماشاءاللہ. لیکن یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے ہادیہ کا کہ تعلیم کیا ہے بنیادی طور پہ. آپ تو خود بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کی رائے تو زیادہ مستند ہوگی تعلیم کے بارے میں. شکریہ سر موقع دینے کا. تو سر بیسیکلی تو اصل ڈبیٹ تو ہے ہی کہ تعلیم ہے کیا اور ہونی کیسی چاہیے. اصل میں ہم لوگوں کو زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں صرف پاکستان کی بات کروں گا، پوری تھرڈ ورلڈ تو بہت بڑی ہو جائے گی، کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے اپنی تعلیم جو ہے نا اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی دور میں یہ سبجیکٹ پڑھا تھا وہ کامیاب ہو گیا تو ہم سوچتے ہیں نہیں ہمیں بھی یہی پڑھنا چاہیے. اس زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ یہی پوچھتے ہیں یار اس کا تو اسکوپ ہی نہیں ہے، اس کا اسکوپ نہیں ہے. اصل میں جو ہے اسکوپ تو شاید اس بندے کے اندر ہے کہ وہ کیا لے کے آنا چاہتا ہے، ورنہ سبجیکٹس تو سارے ہی ہیں. تو اگر اس کو سر ہم فلوسافیکلی دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے اس کو مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے. تعلیم کی اہمیت سے تو انکار نہیں ہے، بحیثیت مسلمان بھی
اقرا سے شروع ہوتا ہے اور پڑھنا پڑھانا اپنی گود سے لے کر اور قبر تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، ختم ہونے والی چیز تو نہیں ہے. تو اس میں سر جیسے اسد اللہ خان نے کہا کہ برٹرنڈ رسل نے اس کو ایسے لیا، تو سر تعلیم کے حوالے سے 15 سینچری میں فرانسس بیکن کا نام بہت زیادہ آتا ہے. تو وہ کچھ چیزیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ 3 بنیادی پرپز ہے جن کو لے کے چلتی ہے. اس 3 میں اس نے کہہ دیا کہ جو سب سے پہلا ہے اس نے اس کا نام دے دیا ڈیلائٹ کا، دوسرا وہ کہتا ہے آرنامنٹ ہے، اور تیسرا وہ کہتا ہے ابیلٹی ہے سر. اب ڈیلائٹ سے اس نے کیا مراد لیا؟ ڈیلائٹ سے اس کی مراد یہ ہے کہ جب آپ ایک پلیئر ریڈنگ کرتے ہیں ریگارڈلیس آف یور سبجیکٹ، ریٹائرنگ موڈ میں آپ ہوتے ہیں، آپ اس کو پڑھتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک اس دور میں شاید کوئی اور انٹرٹینمنٹ کی فیسلٹیز نہیں تھی جو آج کل ہیں یہ، تو وہ ایک بکس کی ریڈنگ ہی ایک مشغلہ ہوتا تھا، لوگ پڑھتے تھے. دوسرا جب وہ آرنامنٹ کی بات کرتا ہے تو آرنامنٹ کو وہ اپنے پوائنٹ کو ویڈیوز نہیں ہوتی جی سر، تو وہ اس کو جوڑتا ہے خوش گفتاری کے ساتھ کہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کی گفتار میں، آپ کی گفتگو میں، ڈسکورس میں وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر کہتا ہے جب یہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں تو بات ابیلٹی کی آ جاتی ہے کہ جب آپ یہ دونوں پروسیس سے گزر جاتے ہیں تو ابیلٹی سے مراد وہ ججمنٹ لیتا ہے کہ آپ ڈیسیژن میکنگ کیسی کرتے ہیں. تو اس نے تو تعلیم کو اس طرح لیا اس نالج کی آگے پھر امپلیمنٹیشن وہ وہ جو جو ابیلٹی ہے وہ اس کی کہ آپ نے ability ہے. کتنا گریسپ کیا اور اس کو آگے پھر آپ نے معاشرے جی کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے اس کو استعمال کیسے کیا. تو ایک بڑی یہ میری وہ دکھتی رکھ پہ ہاتھ اس نے رکھ دیا نا کہ یہ اسکوپ اور یہ کیسا ہونا چاہیے اور کتنا. سر آپ ایک بات کرتے ہیں، جب بھی آپ سے بات کرنے کا اتفاق ہوا ہے کہ کریکٹر کے اوپر آپ بڑا زور دیتے ہیں کہ انسان کا کریکٹر جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اس کی زندگی میں بھی، اس کی کامیابی میں بھی، اور آپ فوکس بھی کرتے ہیں کہ آپ کے جو طالب علم ہیں ان کے کریکٹر پہ کام کیا جائے. تو چونکہ انہوں نے فرانسس بیکن کا ذکر چھیڑا ہے تو پھر اسی حوالے سے برٹرنڈ رسل بھی جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ تعلیم کا جو ایک اور مقصد ہے وہ کریکٹر ہے، کہ تعلیم آپ کے کریکٹر کو بناتی ہے اور پھر وہ کریکٹر کی مزید وہ شاخیں کھولتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں آپ کا ایک کریج آ جاتا ہے، سینسٹیوٹی آپ کی آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کی طرف ایک جو آپ کا کائنڈنیس کا جو ایک رویہ ہوتا ہے، تعلیم وہ آپ کے اندر ڈیولپ کرتا ہے. پھر آپ کی ایک ورائٹی آف تھاٹس آ جاتی ہے. تو یہ جو انہوں نے بات کی اور آپ بھی جو جس بات کا اکثر ذکر کرتے ہیں کہ تعلیم کا ایک مقصد جو ہے جو کہ بدقسمتی سے پاکستان میں اور باقی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس میں اس پر زور نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی انفارچونیٹلی ہماری جو قوم کے معمار ہیں وہ اس پر زور دیتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کریکٹر کو کس طرح پالش کیا جائے، ان کے کریکٹر پر کس طرح کام کیا جائے. حالانکہ جو فلاسفرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا ایک سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ بچوں کے جو کریکٹر ہیں ان پہ کام کیا جائے. ہمارے لیے تو تعلیم کا مقصد ہے ہی یہ، اور میں تو اس لیے اس پہ زیادہ زور دیتا ہوں کہ وہ دوسری چیز مجھے آتی نہیں ہوتی، تو اس لیے میں کریکٹر پہ زیادہ زور دیتا رہتا ہوں، کیونکہ علم تو سارا آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. ایک بٹن پہ مجھ سے زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے، جو عادیہ نے کہا کہ انفارمیشن شیئرنگ کر رہے ہیں. تو اگر تعلیم آپ کو بہتر انسان نہیں بناتی، اگر معاشرے کا بہتر فرد نہیں بناتی، تو پھر تو واقعی وہ ختم ہو گئی نا. میں وہ اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے جس معاشرے میں ہم پلے بڑھے یا جس وقت میں پلے بڑھے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، اس وقت یہ تعلیم و تربیت ایک لفظ ہوا کرتا تھا. اب وہ کہیں گم گیا تربیت کا لفظ. تو لیکن کہاں سے مسئلہ کہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ شروع ہوا ہے اور اس کو کدھر ہم ٹھیک کر سکتے ہیں؟ سر مسئلہ تو بہت بیس ہی ہماری خراب ہوتی ہے. اسکولنگ سسٹم سے شروع کریں گے یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہوتے اس لیے آپ گھر بیٹھ کے وہی کورس کانٹینٹ پڑھ سکتے ہو، ڈگری نہیں لے سکتے البتہ، لیکن آپ نے جتنا پڑھنا ہے ایک کورس کانٹینٹ کے لحاظ سے وہ آپ کر لیتے ہو. لیکن ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں کہ آپ نے آگے پریکٹیکل لائف میں کیسے جانا ہے، چاہے وہ کریکٹر کے لحاظ سے ٹیم ورک ہو، کانفیڈنس ہو، کمیونیکیشن اسکلز ہو، یا لیول آف ٹالرنس یا پیشنس ہو. ہر چیز وہ ایک اسکول کے بہت اسٹارٹ سے ہی آپ کو سکھا دینی چاہیے. مگر المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے. بس آپ نے بیگ بھر لیا، بہت ساری کتابیں پڑھ لی اور اینڈ پہ آپ نے ٹیسٹ اور ایگزامس دے کے دیٹس آل. اس سے زیادہ ایک بچے کی سوچ کو پروان دی ہی نہیں جاتی. اور وہی چیز جب بڑھتے بڑھتے یونیورسٹی لیول پہ آ جاتی ہے
تو ایک اپروچ ضرور ہوتی ہے کہ ہاں اب تھوڑا سا لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا, سوشلائزنگ قسم کی لائف ہو جائے گی, لیکن وہاں پہ بھی وہی بات ہوتی ہے کہ آپ کو ایکسپلور کرنے نہیں دیا جا رہا ہوتا, بلکہ آپ کو ایک کورس تک باؤنڈ کر دیا جاتا ہے. بمبارڈمنٹ آف اسائنمنٹس ہیں, پریزنٹیشنز ہیں, بچے کو اسی کی ٹینشن پڑی رہتی ہے کہ وہ اس کے علاوہ کیا سوچے, یعنی اس کو اس کے پیشن یا اس کی اپروچ کے حساب سے کچھ کھل کے سوچنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. صرف بچے کو نہیں اس کی فکر پڑی ہوتی, فیکلٹی کو بھی اسی کی فکر پڑی ہوتی ہے. ان کا بھی زیادہ وقت جو ہے وہ ان میں گزر جاتا ہے. اگر وہ شاید نہ ہو تو وہ زیادہ وقت پڑھائی پہ اور تعلیم پہ دے, لیکن وہ بھی ادھر ہی پھنسا رہتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آسان چیزیں, اب وہ تو بالکل صحیح ہادیہ نے کہا کہ جو بنیادی تعلیم سے, بلکہ اس سے جو آپ نے پہلے بات کی کہ وہ ماں کی گود سے ہی کارروائی تو شروع ہو جاتی ہے. اور ہم شاید جو اصل وقت ہوتا ہے جس کو وہ ایکسپرٹس کہتے ہیں نا فارمیٹیو ایئرز, جب آپ کی پرسنالٹی بن رہی ہوتی ہے پہلے 6-7-8 سال میں, تو اس وقت تو ہمارے معاشرے میں بالکل کہنے نہیں آئی بچہ ہے, ابھی چھوڑ دو اس کو. اور آج کل تو وہ فون پکڑا دو بس بڑا مصروف ہے. میں جاپان میں تھا تو وہاں پہ تعلیمی نظام کے حوالے سے وہاں کا مینیجر تھا, میری ان سے بات ہوئی. میں نے کہا آپ کے تعلیمی نظام میں کیا خاص ہے, مطلب کس طرح بچوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. چونکہ انہوں نے پرائمری ایجوکیشن تعلیمی بیس کے حوالے سے بات شروع کی, تو چونکہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلے گروپ کا بچہ ہوگا, باری بیگ جو ہے ان کو پکڑا دیا جائے گا, اپنے سے زیادہ وزن بیگ جی کا. ایگزیکٹلی. تو ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا سڑک پہ گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میٹرک تک ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے کی تربیت پہ کام کیا جائے, تعلیم کے بجائے بچوں کی تربیت پہ کام کیا جائے, اور میٹرک تک انگلش لینگویج جو ہے وہ پڑھائی نہیں جاتی. میٹرک کے بعد بچہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آیا اس نے انگلش پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. اور بیسک جو پرائمری ایجوکیشن اس میں کوئی کتاب نہیں ہوتی ان کو تربیت دی جاتی ہے, کھانا کس طرح کھانا ہے, بولنا کس طرح ہے. اور آپ اگر دیکھیں گے جیپنیز کو, وہ جتنے رسپیکٹفلی آپ سے ملتے ہیں اور جس طرح وقت کے پابند وہ ہوتے ہیں, اور یہ اسی کا ثمر ہے ان کے ایجوکیشن کا کہ انہوں نے ایجوکیشن کو تربیت پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. تربیت سینٹرک ان کی ایجوکیشن ہے, نہ کہ ہمارے جیسے کہ انفارمیشن سینٹرک ہے. تو یہ بھی ایک سوچنے کی اچھی بات تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ استاد کا احترام, استاد کا جو قدر ان معاشروں کے اندر ہے, جب آپ استاد کو وہ قدر دیں گے, استاد اچھا آئے گا تو وہ تربیت اچھی کرے گا. اگر استاد ہی آپ کا وہ ہوگا معذرت کے ساتھ کہ جو کہ معاشرے کا ٹھکرایا ہوا ہے, جس کو کہیں اور جگہ نہیں ملی تو وہ آ گیا, تو پھر وہ آگے تربیت بھی اسی حساب سے کرے گا. اور میں جو انہوں نے بڑی اچھی بات کی, جو میں اکثر بچوں سے ذکر بھی کرتا ہوں, ہمارے یہاں تو وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جو ایک سیوک سینس آپ کو دیا جاتا ہے, جو اسکولوں میں کرتے ہیں آپ, کہ اٹھنا بیٹھنا, بات کرنا, کھانا کھانا, سڑک پہ کیسے چلنا. آج اگر آپ ابھی یہ باہر برآمدے میں کھڑے ہو جائیں اور آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ میں ایکسیپشنز کے ساتھ کہتا ہوں 90% چھوٹے بڑے سب کو یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے چلنا کس سائڈ پہ, جو کہ بہت بنیادی تھی چیزیں. آپ بے شک انٹرویو کر کے پوچھ لیجئے کہ کس طرف چلنا ہے, لوگ بچوں کو نہیں پتہ. اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کہاں, وہ ہمیشہ غلط سائڈ پہ کھسکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ذہن میں وہ کاریں ہوتی ہیں کہ کار لیفٹ ہینڈ ڈرائیو تو وہ ادھر چلے جائیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. تو آپ اس کو بچوں کی تربیت بھی آپ کر رہے ہیں, اپنے ان کو آپ گروم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, کیسے ٹھیک کریں؟ سر دوسرا جس طرح یہ اسد نے بات کی ابھی کہ جاپان میں ایسا ہوتا ہے, زیادہ تر جو اسکالرز ہیں وہ یہ لکھتے بھی ہیں کہ جو آپ کی فرسٹ لینگویج ہوتی ہے, جو آپ کی مدر ٹنگ ہوتی ہے, وہ زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے, جاننے کے لیے. اور بہت سی چھوٹی سی عمر میں جب آپ اس کو سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن, چاہے وہ کوئی بھی انگریزی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے, تو بچہ جو ہے اس میں بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے. ہم ابھی سبجیکٹ سارے پڑھا رہے ہوتے ہیں, اردو بھی ہم بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, پلے گروپ سے شروع کر دیتے ہیں, نرسری سے شروع کر دیتے ہیں, اس کو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں, ایک طرف ہم سیب بتا رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف ایپل بتا رہے ہوتے ہیں. تو وہ اب وہ بیچارہ کس طرف جائے گا, اس کی تو وہ جو کوگنیٹو جو صلاحیتیں ہیں وہ کھائے گا یا ایپل کھائے گا, مطلب وہ پریشان ہو جائے گا. اس کو
اور جنرل ڈسکورس میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بچہ انگریزی ہی بولے، تو ادھر اس نے اردو بھی پڑھنی ہے، اب نمبر بھی اس نے لینے ہیں. جو سب سے بڑا ہادیہ نے بات کی کہ وہ اسپیس کم ملتا ہے، تو اس میں سر ڈر ہے. وہ ڈر اس سینس میں ہے کہ ہم نے چیزوں کو کنفارمٹی کی طرف ہی لے کے جانا ہے، ورنہ نمبر نہیں ملیں گے. اب ہر ادارے کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے مارکنگ کا. کچھ ایسے ہیں جیسے پنجاب یونیورسٹی، یا جس طرح ہم نے نمل میں پڑھا، یا قائد اعظم یونیورسٹی، جو پرانے لوگ سینئر لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں یار وہاں پہ تو فرسٹ ڈویژن آنا جو ہے آلموسٹ ناممکن تھا. اب کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں پہ فرسٹ ڈویژن تو بہت چھوٹی سی بات ہے، وہ A+ اور 95% بھی سوشل سائنسز میں دے رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ بچہ جب M.Phil لیول پہ یا PhD پہ کہیں جاتا ہے اپیئر ہونے کے لیے، دو کہ وہ بہت اچھا ہوگا، اگر وہ کسی ایسے ادارے سے پڑھ کے آیا ہوا ہے جہاں پہ نمبر نہیں دیے جاتے، وہ ٹیسٹ بھی پاس کرے گا، انٹرویو بھی پاس کرے گا، لیکن آخر میں وہ رہ جائے گا. وہ کہیں گے نہیں جی آپ کا تو ایک ایکومولیٹو میرٹ بنا ہے جس میں میٹرک کو بھی شامل کر لیا گیا، انٹر کو، گریجویشن کو، تو اس میں جو آپ پیچھے رہ گئے ہیں. تو ایک تو یہ مارکنگ کا جو کرائٹیریا ہے نا سر، اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ ایک خوف کا شکار ہو جاتا ہے. اور اسپیس کی جہاں بات کی تو پھر وہ ایک امریکن اسکالر گزرے ہیں سر ایمرسن صاحب، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ کنفرمٹی از دا ڈیتھ آف جینیس، اے جینیس کانٹ بی اے کنفرمسٹ. تو دوسرا ہمارے جو طریقہ کار ہیں، ہم اڈاپٹ تو ویسٹ کو کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھتے نہیں ہیں کہ تعلیم میں ہمیں کیا چاہیے. آپ نے اپنی کتاب میں ذکر بھی کیا ٹافلر کا سر، جب اس نے پاور کی بات کی تو میں اس کو 3 M کے ساتھ میں نے یاد کیا ہوا ہے. پہلا مسل والا، دوسرا منی والا، اور تیسرا مائنڈ کے ساتھ سر. تو آج کل جو ہے وہ مائنڈ کی بات ہو رہی ہے. چلیں مجھے بھی کلو مل گیا کہ آگے بچوں کو کیسے بتانا ہے. اور اس کے بعد جو آگے وہ فیوچر کی جب وہ بات کرتے ہیں، فیوچرسٹ بھی ہیں، تو انہوں نے یہ بات کی کہ جو 21st سینچری ہے اس میں جو ہے وہ لٹریٹ یا الٹریٹ ایسے نہیں ہوگا کوئی پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ الٹریٹ وہ ہوگا جس کو یہ نہیں پتہ کہ پڑھنا کیسے ہے. دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ڈھالنا کیسے ہے، پڑھنا کیسے ہے، وہ الٹریٹ ہوگا. لیکن ہمارے ہاں میرا ابھی تک ڈیفینیشن جو چل رہی ہے خواندہ ہونے کی وہ یہی چل رہی ہے، پڑھ سکتا ہو اور لکھ سکتا ہو. تو اس وجہ سے بھی شاید ہم تھوڑے سے مجھے تو پیچھے. لگتا ہے کہ وہ جو ہے اپنا جو بیسک پرائمری ایجوکیشن ہے اور جو ہائر ایجوکیشن ہے، یہاں اسیسمنٹ ہونی ہی نہیں چاہیے. یہاں کی اسیسمنٹ ہونی چاہیے کلاس کے اندر آپ کتنا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، شیئرنگ آف نالج کتنی ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا رول یہاں پہ پڑھانے کا ہے. میرا خیال ہے ہمارا رول یہاں پہ کریشن اینڈ شیئرنگ آف نالج کا ہے. نالج کریٹ کرنا یونیورسٹی کا کام ہے، نہ اس کے کہ دوسروں کا نالج بانٹنا. وہ بھی ایک اچھی چیز ہے لیکن وہ کرنا. بٹ اس کے علاوہ بھی ہم تو ابھی فارمل ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں نا. انفارمل ایجوکیشن، کو کریکولر ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، ان کا کیا رول ہے؟ اس پہ تو میں یہ کہوں گی کہ وہی آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. سائڈ بائی سائڈ آپ نوٹس رٹ رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو، وہ آپ کو آگے سوسائٹی میں کیسے بیہیو کرنا ہے. کیونکہ ہماری مینٹالٹی ایسے سیٹ کی گئی ہوتی ہے کہ چونکہ ہم ایگزام سسٹم میں موجود ہیں کہ اتنے مارکس آئیں گے تو ہم پاس ہو جائیں گے. ہمیں ہار نہیں سکھائی جاتی کہ ہم نے سیکنڈ لیول پہ یا ہم نے وہ گریڈ نہیں لیا تو اس کے بعد کیا. اب جب ہم سوسائٹی میں جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں ٹاپ لیول یا ٹاپ رینکس کی سیٹس مل رہی ہوں، یا ہمیں انہیں بچوں میں سے نا ہمیشہ فرسٹ آنے والے یا ہمیں وہی جو ہم ایکسپیکٹ کرتے آئے ہوں ہمیں وہ سیلری مل رہی ہو یا وہی گولس اچیو ہو رہے ہوں. لیکن چونکہ یہیں پہ آ کے ایک گیپ بن جاتا ہے اور موسٹلی اسٹوڈنٹس پھر اسٹڈی کرتے رہ جاتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں نہیں جا پاتے. اور وہ گیپ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کو اس طرح ڈیولپ ہی نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ آپ اپنی ایجوکیشن لیول کے علاوہ اور پریکٹیکل لائف کے ساتھ اس کو لنک کر سکیں. تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آپ کو اسی لحاظ سے گروم کر رہی ہوتی ہیں. آپ چاہے وہ کھیل ہے، چاہے وہ کوئی اور کمپٹیشن ہے، ہیلدی کمپٹیشن ہے، کچھ کہنا ہے، کچھ ڈیلیور کرنا ہے، تو وہ آپ کو کمیونیکیشن اسکلس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی چیزوں کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ہار بھی جانا ہے، اٹس اوکے. آپ نے اوروں کے ساتھ مل کے کام کیسے کرنا ہے، کوآپریٹ کیسے کرنا ہے. یا اور اس پہ مجھے یاد آیا کہ ہمارے سیمسٹر میں ایک بڑا ہٹ کے ہوا کہ ہمیں ایک ٹاپک پہ کمپٹیشن بھی نہیں تھا، بس ڈیبیٹ تھی دونوں سائڈ پہ. اور لٹرلی اس لیول پہ آ کے افسوس ہوتا ہے کیونکہ ہم نے یہ بات سیکھی نہیں ہے شروع سے، اور ہمارے اندر لیول آف ٹالرنس اور پیشنس اتنا کم ہے
کہ ہم کسی کی بات نہیں سنتے. مطلب یہ بہت وہ ڈیبیٹ المیہ کس نالائق المیہ نے ہے. کروائی تھی؟ یہ ہم نہیں credit بتا آپ کو سکتے جاتا سر. ہے. وہی تو بات ہے, وہ ریئلائزیشن موڈ ایک آن کر دیتا ہے نا. اچھی بات ہے. وہ ابھی دیکھیں نا, وہ جب باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں تو اشارہ آ گیا کہ وقت بھی ختم ہو گیا. تو اس سے پہلے کہ میں کلوز کروں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اگر مختصراً آپ. جی سر, چونکہ انہوں نے بات کی کہ یہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, ایک تو آپ کو دوسروں کی رائے کو ایکسیپٹ کرنا سکھا دیتی ہے, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سوال کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ سوال کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کو کریکولر ایکٹیویٹیز سے آئیں گی, کیونکہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اندر سے کیا ہے. اور اسی لیے آپ نے بیریا کریٹو پلیٹ فارم بنایا ہے. جی, اور اور مجھے یقین ہے کہ یہ آنے والے اور سر یہ اسٹوڈنٹس کے لیے کام ذرا ہے نا بڑا مشکل ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بنیاد پڑ گئی ہے تو وہ چلے گا. اور ابھی میرا خیال ہے کہ یہ تو آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اور نشستیں کرنی پڑیں گی یا پروگرام لمبا کرنا پڑے گا, کیونکہ اب اسٹوڈیو تو کا سر ٹائم میں تو سمجھ رہا تھا ابھی شروع ہوا ہے یہ تو پروگرام. میں بھی یہی بہت سمجھ رہا جلدی تھا, پتہ چل گیا لیکن وہ کہ اشارہ کرنے والوں نے اشارہ کر دیا. ناظرین, آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ جن کی ہم نہیں سنتے ان کے پاس کہنے کو کتنا کچھ ہے اور ان کا معیار کیا ہے سوچ کا. اس کے ساتھ ہی آج کی بیٹھک سے اجازت دیجیے. اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. خدا حافظ.